بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. لا لیکچر سیریز میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 2 کا پیپر 5 انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم. یہ پیپر لیگل پوائنٹ آف ویو سے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی بیسس پر آپ کو دنیا کے لیگل سسٹم پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور اس کو سمجھ کر اس کے ساتھ اپنے قانون کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے. سب سے پہلی بات، اس لیکچر میں ہم آپ سے اس کورس کے آؤٹ لائن ڈسکس کریں، اس کورس کا کنٹینٹ اور اس پیپر کو پاس کرنے کے لیے جو یونیورسٹی کی ریکمنڈڈ بکس ہیں وہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. آج کے لیکچر کا کنٹینٹ کورس کنٹینٹ ہے. بیسیکلی انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم آف دی ورلڈ کے 5 میجر کنٹینٹس ہیں جن کو فردر کیٹیگرائز کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو میجر کنٹینٹس بتا دیتی ہوں، پھر اس کے ساتھ ان کی فردر کیٹیگریز بھی بتاؤں گی اور میں آپ کو اس کے لیے ریکمنڈڈ بکس بھی بتاؤں گی. پہلا جو ٹاپک ہے دیٹ از دی انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم. کہ لیگل سسٹم ہوگا کیا، لیگل سسٹم سے کیا مراد ہے. لیگل سسٹم سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک ہے اس میں جو قانون ہے، اس میں جو لا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے. قانون ہم لے کہاں سے رہے ہیں. یہ بیسیکلی میٹیریل سورسز ہوتے ہیں جن کی بیسس پر کوئی بھی جو لیگل سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم ایک پارٹیکولر ایک خاص قسم کا نام دیتے ہیں. اور دوسرا لیگل سسٹم میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہائر کورٹس ہیں وہ قانون کی جو انٹرپریٹیشن ہے، تشریح ہے، وہ کون سے اصولوں کے تحت کر رہی ہوتی ہیں. دیٹ از دی لیگل سسٹم. اور اس لیگل سسٹم میں آپ اس کا میننگ پڑھیں گے، ڈیفینیشن پڑھیں گے اور واٹ از لیگل سسٹم بائی ڈفرینٹ جورسٹ. رناؤنڈ جورسٹ، دنیا کے جو مشہور و معروف لوگ ہیں، جورسٹ ہیں، قانون دان ہیں، انہوں نے لیگل سسٹم کے بارے میں کیا کہا ہے، آپ کو کیا بتایا ہے. نمبر 2 کیٹیگری لیگل سسٹم آف دی ورلڈ. اس میں آپ نے لیگل سسٹم پڑھنے ہیں دنیا کے. جیسا پہلا سول لیگل سسٹم. سول لیگل سسٹم کی ڈیفینیشن، اس کا اوریجن، ڈیولپمنٹ، کوڈ آف ہیموربی، کارپس جورس سیول یعنی کہ کوڈ آف جسٹینین. مزید آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سول لیگل سسٹم کو اٹھا لینا اور سول لیگل سسٹم کے بارے میں آپ ساری چیزیں پڑھیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے پارٹیکولر ٹاپک ہے، ہمیں 4 ٹاپک دیے گئے ہیں، صرف انہی ٹاپک کے اکارڈنگلی ہی آپ کو کوڈ آف سول پروسیجر ڈسکس کرنا ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ گائیڈ بکس ہوتی ہیں جس میں بہت کچھ آپ کو مل جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ انٹرنیٹ سے سرچ کیجئے تو کوڈ جو سول لیگل سسٹم ہے اس پر آپ کو بے شمار ڈیٹا مل جائے گا، بے شمار کتابیں مل جائیں گی، بے شمار ٹاپکس ہوں گے. لیکن آپ نے اپنا سول لیگل سسٹم انہی 4 پوائنٹس کے ہی انڈر ڈسکس کرنا ہے. Number 1 definition of civil legal system. Number 2 origin and development of civil legal system, code of Hammurabi and corpus juris. In other words, it is called code of Justinian. Corpus juris civilis also called code of Justinian. Corpus juris civil سے کیا مراد ہوتا ہے؟ According to Civila, corpus juris civil کا مطلب ہے جو ان کے اپنے ملک کا قانون ہوگا، جس کو یعنی کہ ایک ریٹن کوڈ کی شکل میں. کوڈ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ لا جو ہے وہ کوڈیفائڈ ہے، اس کی نمبرنگ ہے 1 2 3. That is called code. اور جسٹینین کنگ تھا جس نے اس کو لکھا تھا. نمبر 2 کامن لیگل سسٹم. کامن لیگل سسٹم دنیا کا وائڈ سپریڈ لیگل سسٹم ہے. دنیا میں سب سے زیادہ لیگل سسٹم جو ملک فالو کر رہے ہیں وہ کامن لیگل سسٹم ہے. Here is the question, what does mean by the common legal system? کامن لیگل سسٹم سے مراد ہوتا ہے ایسا لیگل سسٹم جس کا سورس پریسیڈنٹ ہوگا. پریسیڈنٹ کیا ہے؟ ہم اپنی لیکچر سیریز میں آپ کو تمام سورسز آف لا پر ڈیٹیل لیکچر بتائیں گے تاکہ آپ کو سورسز آف لا سے ریلیٹڈ LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 تینوں سالوں میں اس کا کردار ہے اور آپ کو یہ نہیں بھولیں گے. ہم آپ کو اتنے اچھے سے پڑھائیں گے کہ پریسیڈنٹ کیا ہوتا ہے، کامن لیگل سسٹم کسے کہتے ہیں. کامن لیگل سسٹم پاکستان، برطانیہ، امریکہ، انڈیا اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں جس میں کامن لیگل سسٹم فالو کیا جاتا ہے. کامن لیگل سسٹم کو جو پریسیڈنٹ ہوتا ہے اٹس کالڈ جج میڈ لا. اور بھی اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں بٹ وی ول ڈسکس ان آور ڈیٹیل لیکچر. نیکسٹ از کسٹمری لیگل سسٹم. کسٹمری لیگل سسٹم سے مراد ایسا سسٹم جس کا سورس کسٹم ہوگا. اب ہر کسٹم تو ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی کسٹم ہوتی ہے، ہر معاشرے کی اپنی کسٹم ہوتی ہے، لیکن ہر کسٹم جو ہوتی ہے وہ لا نہیں ہوتی. لا لیگل کسٹم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایسی کسٹم جس کو بلک آف سوسائٹی obey کرے as a course of his conduct، یعنی کہ a habitual course of conduct obeyed by a bulk of society.
بہت سارے لوگ مل کر ایک ہی طرح کے ایک ہی بات کو تسلیم کرتے ہوں. جیسے اب کی جو دور ہے وہ مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نہیں ہے. اب رول آف لا کا کانسیپٹ ہے. اب قانون کی حکمرانی ہے. اسی طرح سے جو کسٹم ہوتی ہیں وہ پیسفل ہو, انجوائیبل ہو, سرٹن ہو, ان ایمبیگوس ہو, لانگ پریکٹس ہو. بہت سارے اس کے ریکوزٹس ہیں جس کو, اور سب سے زیادہ کیا بات کہ سویلائزڈ نیشن اس کو اپنی لائف کا حصہ تسلیم کرتے ہوں. دین اٹ ول بی کالڈ custom and it will be the source of the customary law. Number 4 آپ کا ہے religious law, religious legal system, جس میں آپ نے introduction to legal system میں 3 مذہب کا بیسیکلی پڑھنا ہوگا کہ ان کا جو مذہبی لیگل سسٹم ہے وہ کیا ہے. جیسا کہ شریعہ ان اسلام, اسلامک لیگل سسٹم پڑھنا ہوگا. ہم بطور مسلمان جو ہمارا اسلام ہے اس کا کیا لیگل سسٹم ہے, شریعہ کیا ہے اسلام میں, اسلام کا جو قانون ہے اس کے سورسز کیا ہیں, اسلام کے جو لا ہے اس میں بیسیکلی 2 سورسز ہے, پرائمری سورسز اینڈ سیکنڈری سورسز. پرائمری سورسز میں ہولی قرآن سننا اینڈ اجماع آتے ہیں. 3 بیسک پرائمری سورسز ہیں اسلامک لیگل سسٹم کے, اور جو 4 ہیں اور 4 سے بھی بلکہ زیادہ ہیں سیکنڈری لیگل سورسز. سیکنڈری سورسز ہیں لائک اجتہاد, تقلید, قیاس, استحسان, استدلال, جورسٹک ورک, کسٹم. بہت سارے سیکنڈری سورسز ہیں اسلامک لیگل سسٹم میں. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ریلیجیس لیگل سسٹم میں حلقہ ان جوڈزم, یعنی کہ حلقہ ان جوڈزم, کہ آپ نے جو حجت کا لیگل سسٹم پڑھنا ہے کہ جوڈزم میں کیا ہے. کینن لا ان دی کرسچین, اور جو کرسچینس ہیں ان کا کینن لا, ان کا بھی ریلیجیس لا پڑھنا ہے. آپ نے بیسیکلی لیگل سسٹم آف دی ورلڈ میں 5 لیگل سسٹم پڑھنے ہیں. سول لیگل سسٹم, کامن لیگل سسٹم, customary legal system, religious legal system and mixed legal system of the world. یہ دنیا میں 5 میجر کیٹیگریز ہیں لیگل سسٹم کی. نمبر 3 پر ہمارا کورس کنٹینٹ میں اپلیکیشن آف دیز سسٹم ان ڈفرینٹ کنٹریز. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو بھی ملک ہے اگر وہ کسٹمری لا کو فالو کرتا ہے تو کسٹمری لا کے اس کو کیا فائدے ہیں, کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. کامن لا کے دنیا میں مطلب استعمال زیادہ ہے کامن لیگل سسٹم کا, تو کس طرح سے اس کو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وائی شوڈ ریکگنائزڈ کامن لیگل سسٹم ان آور اسٹیٹ افیئرس. ہماری جو ریاست ہے اس کے جو معاملات ہیں اس میں ہم کامن لیگل سسٹم کو ہی کیوں فالو کریں, کیوں, اس کی کیا اہمیت ہے. نمبر 3 پر پلیرسٹک سسٹم یا ہائبرڈ سسٹم, مکسڈ لیگل سسٹم آف دی ورلڈ ہے کہ مختلف سسٹم ملا کر ایک نئے سسٹم کو جنم دیتا ہے, دیٹ از کالڈ ہائبرڈ لا. نمبر 5 اینیشینٹ لیگل سسٹم, کہ یہ جو 5 لیگل سسٹم ہے کیا ان سے پہلے بھی کوئی لیگل سسٹم موجود تھا, دنیا کس طرح سے چلتی تھی. اب ہمارا جو پیپر ہے پولیٹیکل سائنس کا, اس پارٹ 1 میں تو ہم نے بیسک کانسیپٹس پڑھنے ہوتے ہیں, لیکن پارٹ 2 میں سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس ان میں ہم نے کچھ تھنکرز پڑھنے ہوتے ہیں لائک ایرسٹوٹل, پلیٹو, سیکریٹیز وغیرہ جو کہ گریک فلاسفرز ہیں, ان کے فلاسفیز ہیں. ان کی بیسس پر بھی ہمیں مختلف سسٹمز کا سمجھنے میں موقع ملتا ہے کہ کس طرح سے لا ہوگا, کس طرح سے ریاست اپنے معاملات چلائے گی, کس طرح سے قانون چلے گا. سارے سسٹم کو انڈرسٹینڈنگ کرنے میں وہاں سے مدد چلتی ہے. یہ اینیشینٹ پولیٹیکل تھنکر ہے, پھر ماڈرن پولیٹیکل تھنکر ہے, ان کو ہم ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس بھی کہتے ہیں, اور پھر ہمارے مسلم پولیٹیکل تھاٹس میں, مسلم میں بھی اینیشینٹ بھی ہیں, ماڈرن بھی ہے, دونوں طرح سے, یعنی کہ ہر وقت کی ضرورت کے مطابق لوگ اپنا کنٹریبیوشن دیتے رہے ہیں. اب یہ ہمارا ٹرن ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں, اپنے ملک میں اپنا کردار ادا کریں, اور ہم اپنا جو ہمارا لا ہے لیگل سسٹم ہے اس کو اچھے سے سمجھیں, نہ کہ صرف کورس کنٹینٹ کی حد تک سمجھے کہ ہم نے اس کو سمجھ کر پاس کر لینا ہے, بلکہ ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھنا اور سمجھنا ہے تاکہ یہ ہماری آگے بھی کام آ سکے اور ہم کسی اور کو بھی سمجھا سکیں. نمبر 6 رومن لیگل سسٹم. رومن لیگل سسٹم از دی موسٹ اینیشینٹ لیگل سسٹم آف دی ورلڈ. دنیا کا سب سے پرانا, دنیا کا سب سے قدیم لیگل سسٹم ہے, یعنی کہ انسیسٹرز آف دی آل لیگل سسٹم. سارے دنیا کے لیگل سسٹم کا جنم ہی رومن لیگل سسٹم سے ہوا ہے. رومن لیگل سسٹم تقریباً آج 2022 سے 450 سال پرانا لیگل سسٹم ہے, یعنی کہ بیفور کرائسٹ سے بھی وہ 250 سال پرانا لیگل سسٹم ہے, اتنا پرانا لیگل سسٹم ہے. اور رومن لیگل سسٹم کی ہمارے پاس فردر 4 کیٹیگریز ہیں کہ رومن لیگل سسٹم کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے, اور مزید کیا کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں. رومن لیگل ڈیولپمنٹ,
کہ جو رومن لیگل سسٹم تھا اس میں جو لا تھا، اس میں جو قانون تھا، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، کس طرح سے یہ رومن نے اپنا جو الگ سے قانون بنایا۔ رومن لیگل سسٹم میں کیا کانسیپٹ تھا؟ رومن لیگل سسٹم میں یہ کانسیپٹ تھا کہ جو اپنا ملک ہوگا، جو اپنے ملک کے رہنے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے انہوں نے نام دیا جس سیوائل۔ بھئی ہمارا جو بھئی ہم مثال کے طور پہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا جو آپس کا معاملات ہوگا، ہمارے جو آپس کے انٹریکشن ہوں گے، کس طرح سے ہم نے کانٹریکٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے پراپرٹی کی سیل کرنی ہے، دوسرے نے پرچیز کرنی ہے، ہم نے اپنے دوسرے کے رائٹ کو کیسے اوبے کرنا ہے، اپنے ہمسائے کو پریشان نہیں کرنا، کسی کے رائٹ میں بے جا انٹرفیرنس نہیں کرنی، نو ایشو، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرنا، قانون کی پابندی کرنی ہے، ٹریفک رولز کو اوبے کرنا ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہوں گے، اکارڈنگ ٹو رومن دے کنسیڈرڈ اٹ ایز اے جسٹ سیوائل۔ جسٹ مین لا اور سیوائل مین اون نیشن لا۔ تو جو ان کی اپنی قوم کے لیے قانون تھا، انہوں نے اس کو نام دیا جسٹ سیوائل کا۔ اور جو باہر جیسے ہمارے انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، یا انڈیا کے لوگ آئیں گے تو ہم ان کو کیسے ڈیل کریں گے، اسی طرح سے چائنا کے لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ ہماری کیا ڈیلنگ ہوگی، ان کے ہماری ریاست میں کیا رائٹس ہوں گے، کوئی بھی ہوگا تو انہوں نے اس کو جس جینیٹم کا نام دیا۔ ان ادر ورڈز انٹرنیشنل لا کی جو بنیاد ہے وہ بھی ہمیں رومن لیگل سسٹم سے ہی مل جاتی ہے، کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کے لیے قانون ریکگنائز کیا، بلکہ باہر جو دوسری اسٹیٹس تھیں ان کے لیے بھی انہوں نے لا کو ریکگنائز کیا اینڈ گیون نیم ایز دی جس جینیٹم۔ اس کی ڈیولپمنٹ پڑھنی ہے، جس میں ہم نے ارلی رومن لا، لیکس کرونا، لیکس ہارٹونیا اور لیکس ایکویلا، ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پری کلاسیکل پیریڈ، رومن لیگل سسٹم کے 3 سٹیجز ڈیولپمنٹ کی بہت امپورٹنٹ سٹیجز ہیں، پری کلاسیکل، کلاسیکل اینڈ پوسٹ کلاسیکل۔ پری کلاسیکل پیریڈ میں یعنی کہ جب ان کے ہاں اتنا کوئی شاندار لیگل سسٹم نہیں تھا، کچھ شاندار انہوں نے کام نہیں کیا تھا، دے کنسیڈرڈ اٹ ایز اے پری کلاسیکل پیریڈ۔ پھر انہوں نے اپنا جو قانون ہے، اپنے جو ملک کا لا ہے، اس کو کوڈیفائڈ کرنا شروع کیا، اس کو نام دینا شروع کیا، اس کی نمبرنگ وغیرہ، اور اس کو لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بٹھایا اور لوگوں سے کام لینا شروع کیا، دیٹ از کالڈ کلاسیکل پیریڈ۔ کلاسیکل پیریڈ کے بعد اس کے بعد آخری پوسٹ کلاسیکل پیریڈ۔ پوسٹ کلاسیکل لا میں انہوں نے لکھا ہے جرنی فرام 12 ٹیبلز ٹو کارپس جیورس سیولس، یعنی کہ انہوں نے اپنے کلاسیکل پیریڈ میں ایک 12 ٹیبلز کے نام سے قانون لکھا، یعنی کہ انہوں نے تختیوں پر اپنی قانون کے 12 اصول لکھے اور اس کو نام دیا 12 ٹیبلز کا۔ اس سے انہوں نے کہا کہ ہم کارپس جیورس سیول کی طرف جاتے ہیں، کہ ہم اپنا جو ملک ہے اس کا جو سیول لا ہے اس کو کوڈیفائڈ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے انفلوئنس آف دی رومن لا آن انگلش لیگل سسٹم۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی لیگل سسٹم ہیں ان کے انسسٹر ہیں۔ رومن لیگل سسٹم کے بعد انگلش میں کون سا لیگل سسٹم آیا؟ سول لیگل سسٹم۔ اور سول لیگل سسٹم کے بعد کون سا سسٹم ڈیولپ ہوا؟ کامن لیگل سسٹم۔ اور لاسٹ ہیڈنگ ہے امپورٹنس آف دی رومن لا ٹوڈے، کہ آج اس کی کیا اہمیت ہے، آج ہی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم رومن لیگل سسٹم کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، کیوں ہم نے اپنے ملک کے لاء میں اس کو شامل کرنا ہے، یا کیا بھئی کیا ضرورت ہے ہمیں رومن لیگل سسٹم کی جو 450 سال پرانا ہے، آج بھی ہم اس کو اپنے لیگل سسٹم میں شامل کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کا پیپر کا کنٹینٹ ختم ہوتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ریکمینڈڈ بک بتانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کی آسانی کے لیے سمرائز کر لوں۔ ہمارا پیپر نمبر 5 ہے، ٹائٹلڈ ایز لیگل سسٹم آف دی ورلڈ، انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم آف دی ورلڈ۔ آپ نے پوری دنیا کے لیگل سسٹم کے بارے میں نہیں پڑھنا، آپ نے صرف اپنے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا تیار کرنا ہے جتنا کورس کنٹینٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کی یونیورسٹی کا ریکمینڈڈ کورس کنٹینٹ ہے، اور اس سے لے کر اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ایکسٹریم کی کنفیوژن ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے کورس کنٹینٹ کو لے کر سیدھا اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے، تاکہ آپ کو کل کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے، کوسچنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اس میں ہمارے بیسیکلی 6 میجر کیٹیگریز ہیں لیگل سسٹم کی، اور 6 میجر کیٹیگریز میں کون کون سی ہیں؟ پہلی انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم، نمبر 2 لیگل سسٹم آف دی ورلڈ، نمبر 3 اپلیکیشن آف دیز لیگل سسٹم ان ڈفرینٹ کنٹریز، کہ کون سے ملک میں کون سا قانون چل رہا ہے، نمبر 4 پلیورسٹک سسٹم یا ہائبرڈ سسٹم، نمبر 5 اینشینٹ لیگل سسٹم، اینڈ نمبر 6 دی رومن لیگل سسٹم آف دی ورلڈ۔ ان کو فردر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، رومن لیگل سسٹم آف دی ورلڈ کو فردر
براڈ سینس میں پڑھا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل پڑھی جاتی ہے، اس کی 3 اسٹیجز آف دی لا ڈیولپمنٹ پڑھی جاتی ہے کہ کس طرح سے رومن لیگل سسٹم ڈیولپ ہوا، کلاسیکل، پوسٹ کلاسیکل، پری کلاسیکل اسٹیجز پڑھی جاتی ہے، اس کا انفلوئنس ٹوڈے پڑھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو لیگل سسٹم آف دی ورلڈ ہے اس میں آپ نے 5 لیگل سسٹم پڑھنے ہیں: سول لیگل سسٹم، کامن لیگل سسٹم، کسٹمری لیگل سسٹم، ریلیجیس لیگل سسٹم اینڈ مکسڈ اور ہائبرڈ لیگل سسٹم آف دی ورلڈ۔ اب کنکلوڈ تو ہو گیا، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کون کون سی ریکمینڈڈ بک دی ہیں، تاکہ آپ کے پاس گائیڈس بک تو بہت ساری ہیں لیکن ریکمینڈڈ بک پڑھنے سے آپ کا ایکسپلوئر ہوگا اور آپ کو پیپر کو اچھے سے سمجھنے آئے گی۔ نمبر 1 بک ہے انٹروڈکشن ٹو لا اینڈ لیگل سسٹم بائی فرینک آگسٹ سچبرڈ، ان کی بک ہے۔ نمبر 2 دی سول لا ٹریڈیشن اینڈ انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم آف دی یورپ اینڈ لیٹن بائی جوہن میرنم۔ نمبر 3 انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم بائی کرسٹوفر ایل بلیکسلے، یہ انگلش آتھرس کی بک ہے۔ اب یہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں انگلش آتھرس کی بک کو جو ہے انٹرنیٹ پر ڈالا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ پر کیا ہوتا ہے کہ اس سے کاپی پیسٹ کر کے ہم اپنے ملک کی گائیڈ بک بنا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں۔ مارکیٹ میں بہت ساری گائیڈ بک ہیں، ڈونٹ مس گائیڈڈ بائی اینی گائیڈ بک، آپ نے اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہم آپ کو اپنی لیکچر سیریز میں پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور مزید ویڈیو کے لیے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سے ٹاپک چاہیے انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم کا پیپر تیار کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تھینک یو سو مچ۔